جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی۔ پہلی سورت ہے قرآن مجید کی، اور فاتحہ کا مطلب کیا ہے آپ کسی کو پتہ ہے؟ کھولنا، کھولنے والے۔ بالکل، کھولنا سے ہے، اور چابی جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، اسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے، یعنی کہ کھولنے والی۔ اور اوپننگ ہے قرآن مجید کی، اوپننگ جو ہے کھولا جاتا ہے قرآن مجید اس صورت سے۔ تو آپ نے اس صورت کی اہمیت دیکھی کہ کتنی زیادہ ہے، کہ قرآن بھی اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا، قرآن بھی شروع کرنے سے پہلے ہمیں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ سورۃ فاتحہ جب تک نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی، یا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ نماز آپ کی قبولیت والی ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتا دیا، یعنی کہ خود ہی ہمیں بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ اپنی تعریف سننا پسند فرماتے ہیں۔ نماز بھی اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اندر جو پہلی سورہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کی صورت میں، اور پھر آخر میں، اور اس دعا میں بھی آپ دیکھو تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، ایک سورہ تعریف میں پڑھی گئی، پھر اس کے شروع میں تعریف بیان کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کیے، اور اس آخر میں آپ نے اللہ سے اپنے لیے دعا کی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو اللہ نے بتا دیا کہ ہم ویسے بھی جب دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، تو اس کا بہترین طریقہ کیسا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے ناموں کی تعریف بیان کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے وعید کیے جائیں، اور آخر میں وہ مانگیں جو ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے خود سکھا دیا کہ مجھے دعا کرنے کا کون سا طریقہ پسند ہے، تو اسی کو ہمیں اپنانا چاہیے باقی دعاؤں کے لیے بھی۔ تو اب یہاں پہ یہ 7 آیات ہیں کل اس کی، جو کہ ہر آیت اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم دوسری کریں گے، چھوٹا سا ہے، الرحمن۔ اگر آپ کو پچھلا یاد ہو جو ہم نے رحمان الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب پچھلی جو ہم نے آیت کی تھی اس میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے یہ سیکھا تھا الحمد، یعنی کہ تمام کی تمام تعریف، جتنی بھی دنیا میں پاسبل تعریفیں ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نہیں بھی جانتے، ہو سکتا ہے کچھ وہ تعریفیں جو فرشتے استعمال کرتے ہیں، پھر ہم جانتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جتنے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، پہاڑ، آسمان، زمین، ستارے، سب اللہ کے حکم کے تابع ہو کے وہ عمل کر رہے ہیں جو ان کو بتا دیا گیا، اور ساتھ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کا عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ تمام طرح کی تعریف جو ہر کوئی کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، وہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی
پہلی صفت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین. ٹھیک ہے، کیا صفت بیان کی؟ کہ وہ رب تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کی صفت کیا بیان کی گئی؟ یعنی کہ یہ صفت تھی. ہم نے دیکھا کہ ہونا چاہیے تھا رب العالمین، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مضاف پیش والا ہوتا ہے، انلیس کہ کوئی چیز اس پہ افیکٹ کر رہی ہو تو ہمیشہ مضاف پیش والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بجائے کہ وہ رب العالمین ہو، وہ رب العالمین تھا. تو ہم نے 4 وجوہات سیکھی کسی بھی اسم کے زیر میں جانے کی. ٹھیک ہے، پہلی کہ اس سے پہلے حرف جر ہو. ہم نے دیکھا رب کے پیچھے کوئی حرف جر نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی لے لیتے ہیں. یہ جو ہم نے ابھی یہاں پہ لکھا، یعنی کہ یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں اللہ کی صفات، اللہ بسمی. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اب اللہ کیوں جر والا تھا؟ کیونکہ یہ کیا تھا؟ مضاف الیہ. اللہ کیا تھا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جر کی حالت، مجرور مجرور. حالت. ٹھیک ہے، مضاف الیہ جب بھی آئے گا مجرور ہوگا لازمی. یعنی کہ یہ پکا پکا قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ جب بھی آئے گا زیر والا ہوگا. اب یہ کیونکہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اس کے بعد جو اس کی پہلی کوالٹی آئی تھی رب، آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کیونکہ صفت ہے تو صفت جو ہوتی ہے وہ میم جی اس میں للہ ہی آیا تھا، للہ رب العالمین، الحمدللہ. للہ. اچھا ٹھیک ہے، میں نے وہ پھر نا جر اور مجرور ہو گئے، 4 مجرور ہو گئے. جی ایک منٹ ذرا، سارے اڑ گیا ہے. اس کو میں بیچ میں تھوڑا لکھنا چاہ رہی ہوں. جی، سورۃ الفاتحہ پہلی سورہ ہے اور 7 آیات ہیں. جی، تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آیا تھا؟ الحمدو کے بعد للہ. تو اب اللہ جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے زیر میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد رب العالمین ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ربی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ کیوں ربی ہو گیا. اب اس کے پیچھے تو حرف جر نہیں ہے. پہلی وجہ ہم نے کیا دیکھی کہ حرف جر جو ہے وہ اسم کو زیر دیتا ہے. اب وہ یہاں پہ حرف جر نہیں ہے ربی سے پہلے. نمبر 2 ہم نے کیا کہا کہ مرکب عطفی میں اگر معطوف علیہ زیر والا ہو تو اس کا معطوف زیر والا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ اور اللہ کو اگر ہم معطوف علیہ سمجھ لیں تو بیچ میں واؤ یا او آنا چاہیے، دونوں کو آپس میں عطف ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، دوسری وجہ بھی ختم ہو گئی. تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے پہلے کوئی ہلکا پھلکا اسم ہو تو اس کے بعد والا اسم زیر میں ہوتا ہے، یعنی کہ مضاف الیہ. اب ربی سے پہلے کوئی ہلکا پھلکا اسم بھی نہیں ہے. آخری وجہ ہم نے کیا سیکھی کہ اگر پیچھے موصوف کسی وجہ سے زیر میں آ جائے تو اس کی جو صفت آئے گی اس کو بھی زیر میں جانا پڑے گا. یعنی کہ جتنی بھی صفات آئیں، صفت ایک بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساری بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیونکہ باقی تینوں وجہ نہیں بنی تو پھر آخری وجہ کیا رہ گئی کہ رب جو ہے اللہ کی صفت ہے. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ نہ پہلی وجہ اپلائی ہو رہی ہے نہ دوسری وجہ اپلائی ہو رہی ہے، تو اللہ جو ہے اب ہم اس کو اس کا مطلب ہے موصوف سمجھیں گے. تو یہ اس کی اب صفت جو آئے گی اس کو لازمی مجرور ہونا ہے، یعنی کہ اللہ جیسا ہونا ہے، اپنے موصوف جیسا ہونا ہے.
تو یہ اس کی صفت ہے. تو اب موصوف لی کی وجہ سے جر میں گیا، یہ کیونکہ مجرور اسم ہے تو آٹومیٹکلی اس کو بھی مجرور اسم مجرور ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ چاروں لحاظ سے وہ اس جیسا ہوتا ہے. موصوف مجرور ہے تو اس کی صفت کو بھی مجرور ہونا پڑے گا. اب یہ کون سی ہے؟ صفت نمبر 1. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا جو آج کا ہے الرحمن الرحیم. اب ہم نے دیکھا تو یہ بھی دونوں زیر والے ہیں. الرحمن، یہ بھی زیر والا ہے. اور اس کے بعد جو اگلا ہے الرحیم، وہ بھی زیر والا ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ یہ کیوں زیر والا ہے، یہ دو زیر والے کیوں ہیں. وہی والی بات پھر ہم اپلائی کریں گے. الرحمن اور الرحیم دونوں سے پہلے حرف جر کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ وجہ نہیں ہو سکتی جر میں آنے کی. نہ ان کے پیچھے آگے کوئی آؤ یا واؤ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرکب عطفی بھی نہیں بن رہے، دوسری وجہ بھی ختم ہو گئی. اگر الرحیم سے پہلے رحمان ہلکا پھلکا اسم ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ الرحیم جو ہے مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، رحمان مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو اب اس کے پیچھے ہلکا پھلکا اسم بھی نہیں ہے. نہ الرحمان سے پہلے کوئی ہلکا پھلکا اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے تیسری وجہ بھی ختم ہو گئی کہ یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہے. تو پھر آخری وجہ کیا رہ گئی شکیلہ؟ صفت. جب باقی 3 وجہ نہیں ہوئی تو پھر اب اس کی کیا وجہ رہ گئی؟ یہ صفت ہو گئی اللہ کی. یہ نمبر بھی 2. اللہ کی 2 صفات ہیں. پہلی صفت رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ کسی چیز کو کریٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، نئے سرے سے کسی چیز کو بنانے والا. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگر ہم بستر کوئی چادر بناتے ہیں یا کوئی جوتا بناتے ہیں یا کوئی نیٹنگ کرتے ہیں، سویٹر بناتے ہیں، تو جوتا بنانے کے لیے جو لیدر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کی شکل میں دیا. روئی جو ہے ہمیں بھیڑوں سے ہم نے روئی لی اور اس سے ہم نے اون بنائی اور سویٹر بنائی. تو جو بیسک اصل کریٹر جو ہے وہ ہر لحاظ سے رب کی ذات ہے. وہ اس کی پہلی خصوصیت ہو گئی، صفت ہو گئی. پھر رحمان کس کو کہتے ہیں؟ تمام حدوں کو توڑ کے رحم کرنے والا. رحیم کس کو کہتے ہیں؟ آخری حد تک ہمیشگی کے ساتھ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا اور آخری حد تک رحم کرنے والا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو کیونکہ یہ سب تینوں اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کو کیونکہ لی نے زیر دی تو اب ساری صفات کو زیر میں جانا پڑے گا. اللہ کیونکہ معرفہ ہے تو رب کو بھی ہم معرفہ مانیں گے. رحمان ال کی وجہ سے معرفہ، رحیم بھی ال کی وجہ سے معرفہ، یہ تینوں معرفہ ہوں گے. اسی طرح اللہ واحد تو رب بھی واحد، تو رحمان بھی واحد، تو رحیم بھی واحد. اللہ کو مذکر مانا جاتا ہے تو رب کو بھی مذکر مانیں گے، رحمان کو بھی اور رحیم کو بھی. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں لحاظ سے رب کے تابع ہیں. جی شکیلہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیچر جو آپ بتا رہی ہیں یہاں پہ رب العالمین، تو اگر ہم یہاں پر اپنا تجوید کا قاعدہ بھی لے سکتے ہیں کہ آگے لام ساکن تھا تو با کو زیر دے دی، ایسا بھی بول سکتے ہیں ہم؟ نہیں بیٹا، ہم تجوید تو نہیں پڑھ رہے نا اس وقت یہاں پہ. رب اچھا ساکن آپ کے حساب سے رب ساکن ہے؟
रब्बुल, पेश वाला। नहीं बेटा, अगर उसके ऊपर पेश होता तो फिर वो पेश को नहीं मिलाया जा सकता। रब्बुल ये आलमीन मेरे नहीं जहन पढ़ में सकते आता आप? है, इसमें इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी। जज़ाकल्लाह। जी। रब कोई साइलेंट लेटर, आपको ये याद रखना है कि इसम कभी साकिन पे एंड नहीं करता। जी जी। इसम की 3 एराबी है। हालतें हैं, उसमें साकिन नहीं आता। या वो जेर वाला है, या जबर वाला है, या पेश वाला है। अच्छा। कोई इसम उस्ताजा साकिन पे एंड नहीं करता। जी सही। बच्चे। उस्ताजा जो ये वो फेल होगा जो साकिन होगा फिर हम उसको आरजी कसरा देते हैं। जी जी, वो अमर होगा या नहीं होगा, वो साकिन पे एंड करते हैं। या जी फेले उस्ताजा। मुजारे जो होता है ना, उससे पहले अगर जाजिमतुल मुजारे कुछ हरूफ हैं, ला है, इल, 4 5 ऐसे, वो लम है, लन है, वो क्या करता है, वो मुजारे को भी साकिन एंड में मजजूम कर देता है, जज्म दे देता है। तो या तो फेले मुजारे उन हरूफ की वजह से जज्म में जाएंगे, या अमर और नहीं जज्म वाला होता है, साकिन होता है। ठीक है ना, जी उस्ताजा। माजी साकिन पे एंड करता है और ना ही इसम साकिन पे एंड करता है। सही। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उसको हम कहते हैं जाजिमतुल मुजारे, यानी कि सिर्फ मुजारे को वो जज्म देता है, माजी को भी नहीं देता। तो अब ये सारी जेरें जो हैं, बस आपने वो 4 वजहें बिल्कुल अजबर कर लेनी है। जी। समरा, आप दोहराओगे वो क्या 4 वजहें जेर आने की? क्लास में मौजूद हो समरा? जी साइमा बताओ। जी जी समरा बता रही हैं आप? जी समरा बताए। नहीं आप नहीं, सॉरी मैम, मैं नहीं अभी। हाँ, एक वजह जार मजरूर की है, मुरक्कबे जारी की, जो इसमें नहीं है। और दूसरी वजह मुरक्कबे इजाफी की है, मुजाफ मुजाफ इलैहि की, वो भी इसमें नहीं है। तीसरी वजह है हुरूफ अतफी की, इसमें बीच में ना वाव है ना औ है। और चौथी वजह है मुरक्कबे तौसीफी की, जो एक जैसे होते हैं, उसकी सिफत होती है मौसूफ की। तो ये मौसूफ और सिफत वाला है मुरक्कबे तौसीफी। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने बस कहा था कि 4 वजूहात क्या होती हैं, ये सवाल था मेरा, यहाँ के हिसाब से नहीं कुछ पूछा था। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा कि जो 3 अल्फाज आगे आए हैं, मालिकी, यौमी, अद्दीनी, ये फिर तीनों के तीनों जेर वाले हो गए। तो इन पे भी हम अप्लाई करेंगे ना यही कायदा। हमने कहा था हर इसम जो होता है वो क्या होता है, किस पे एंड करता है? पेश पे। पेश पे एंड करता है। कोई भी इसम जेर पे एंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जेर पे जब आएगा वो इन्हीं किसी 4 वजह से आएगा, और कोई वजह नहीं हो सकती कि जेर में कोई इसम आ जाए। तो अब एक एक करके मैं आप लोगों से इन तीनों लफ्ज़ों की पूछूंगी कि ये क्यों आया हुआ है। शाहीन इब्राहिम, मालिकी, मतलब क्या है? और इसको इस इसम, ये इसम है कि फेल है? ये इसम है। ठीक है। और मालिक की मालिक, मालिक। और ये इसकी जेर में आने की वजह यहाँ क्योंकि ना कोई हरफे जर है, ना हरफे अतफ है, ना ये अभी मुजाफिर बन रहा है, तो हम पीछे इसकी मौसूफ तलाश करेंगे तो वो अल्लाह ही बन रहा है। तो ये ठीक है, अल्लाह की सिफ्त है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यानी कि अगर मालिक से पीछे कोई हल्का फुल्का इसम होता तो हम इसके मुजाफे इलैहि समझ सकते थे, लेकिन इसके पीछे है अर रहीम, जो कि मारिफा इसम है अल के साथ। इसका मतलब है कि ये अब वही वाली रहेगी कि ये भी सिफत नंबर क्या आ गई? ठीक, 4। 4 आ गई। ठीक है, सिफत 4 आ गई। सिफत नंबर 4 है, इसम है
مجرور، مجرور، بالکل، اور ہلکا پھلکا اسی میں اللہ کی صفت، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پہلے سب سے اللہ آیا اسی کی یہ ساری صفات ہیں، اس اللہ کی ساری صفات چل رہی ہیں. آگے کروں یومی کا. جی اچھا، اب یہ تو آپ کو ریزن پتہ چل گئی مالک کی کہ یہ بھی صفت ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، کریٹر ہے، پھر وہ رحمان ہے، تمام دنیا کی جتنی بھی رحمتوں کی ٹائپس ہیں ان سب کی سے زیادہ رحم کرنے والا، یہاں تک کہ حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں رحم کرنے میں، ٹھیک ہے. اور رحیم کیا ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا، بار بار کرنے والا، اور آخری حد تک جا کے کرنے والا. اور اب چوتھی کیا آ گئی کہ رب تو ہے، رحمان رحیم بھی ہے، اور ساتھ مالک بھی ہے. کس کا مالک ہے؟ اب مجھے بتائیں گی جی عائشہ حسن، یوم کیوں زیر والا ہے؟ ٹھیک ہے میم، یہ تو مضاف، ویسے یہ یوم الدین جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہے دونوں نا. مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو مضاف کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ مضاف کی تو میم کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، اس کی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. مضاف الیہ کی تو مجرور ہوتی ہے، مضاف چلو، کی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے کہا کہ یہ یوم جو ہے مضاف ہے، ٹھیک ہے، جی اور اس کو آپ نے کہا کہ یہ مضاف الیہ ہے، ایسے ہی ہے. اب جی یہ کیونکہ میم، یہ مضاف مل کے الیہ مرکب ہے تو اضافی مضاف بنے گا. الیہ مجرور اسم ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. اس کی تو آپ جی کو وجہ پتہ چل گئی نا کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ چلیں. مجرور اسم ہوتا ہے. تو جی یہ اس وجہ سے مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اس کی آپ کو ریزن پتہ چل گئی. مالک کی بھی ریزن پتہ چل گئی، وہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صفت ہے اللہ کی، اس وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہونے کی میم، وجہ یہ سے. دونوں مل کے یہ مرکب اضافی بنیں گے یوم الدین جو ہے. لیکن مضاف کیوں زیر میں ہے؟ اس کا اور یہ جواب نہیں آیا ابھی تک. میم آپ نے کہا میرے نا کہ رائے سے یہ ہے مضاف، کہ میم ہاں، یہ یوم. آپ نے کہا کہ مضاف تینوں حالتیں قبول کر سکتا ہے، یہی بولا نا؟ جی 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 آ سکتا ہے تینوں حالتوں میں، لیکن زیر تو میں نے کہا ہے کہ چار وجہ کے علاوہ آ ہی نہیں سکتی، تو اس کی بھی کوئی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی نا آپ کو. میم یہ مضاف الیہ ہے نا مالک کا، یوم الدین بالکل کا جو بالکل ہے. ٹھیک جواب دیا، ٹھیک ہے. یہ بھی مضاف الدین کا یہ الیہ ہے. مضاف ہے، ٹھیک ہے، الدین کا یہ مضاف ہے، اس وجہ سے یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی. اضافی. پھر یہ مالک کا میم وہ بنے گا مضاف الیہ بنے گا، اس وجہ سے یہ جی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اضافی. یہ دونوں کا مل کے یہ مرکب بنا اضافی. مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہو گیا، یہ مرکب اضافی بن گیا. اب آپ نے جب یوم کو دیکھا کہ اس کو زیر کیوں ملی، تو نہ اس کے پیچھے حرف عطف ہے واو او، نہ اس کے پیچھے کیا ہے حرف جر ہے،
اور نہ یہ دونوں، کیا یہ مالک جو ہے، یوم جو ہے وہ مالک کی صفت ہے؟ اللہ جو مالک ہے تو یوم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں استاذہ، دن کو تو دن اللہ کی صفت تو نہیں بن سکتی نا؟ نہیں. نہیں. تو اس کا مطلب ہے موصوف صفت بھی نہیں ہے، تو آخری کیا رہ گیا؟ چوتھا اور آخری کیا ہے؟ مضاف 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 الیہ. مضاف مضاف الیہ. تو مضاف در میں مضاف اس الیہ کا آتا ہے کہ مضاف آتا ہے؟ مضاف الیہ مضاف آتا ہے. الیہ آتا ہے تو استاذہ مالک ہی پھر اس کا مضاف ہوگا. جی یہ ہے مالک ہی ہلکا مضاف. پھلکا بھی ہے. جی ہلکا پھلکا بھی ہے، اور یوم الدین آگے مضاف الیہ پورا کمپلیٹ جر میں ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. مضاف کو جو یہاں جر ملی ہے وہ صفت کی وجہ سے ملی ہے، الرحمن الرحیم کی وجہ سے استاذہ. بالکل. مالک جو ہے کیونکہ وہ موصوف ہے اللہ کا، صفت ہے، اس لیے اس کو زیر ملی. ٹھیک ہے. یوم کو کیوں ملی؟ کہ مالک کا وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. اور الدین کو ملی کیوں؟ کیونکہ وہ یوم کا مضاف الیہ ہے. جی استاذ. یہ مضاف ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے، پورا کا پورا. انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں؟ اچھا استاذہ، ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مضاف الیہ اللہ تعالیٰ کی صفت بن جائے گی الرحمن الرحیم کے بعد. جی یہ پوری صفت ہی بنے گی نا اینڈ میں. جی آپ کو استاذ. آپ کو بتایا نا کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں ہم. یہی پڑھایا تھا نا کہ ہر چیز اینڈ سے پیچھے کی طرف جاتی ہے. جی استاذ. تو پہلے یوم الدین یہ ایک مرکب اضافی بنا، پھر مالک یوم الدین یہ پورا ایک مرکب اضافی بنا. اب یہ تینوں مل کے مرکب اضافی بنے، اور یہ پورا مرکب اضافی اللہ کی صفت نمبر 4 ہے. اور استاذہ ان سب کو جو جر مل رہی ہے وہ للہ ہی کی وجہ سے آ رہا سب ہے، لام میں جا رہا. اللہ کیونکہ موصوف زیر والا ہے تو پھر سب کو زیر میں جانا جی پڑ رہا ہے. ابھی جی. آپ لی اور کو ہٹا اللہ دو تو سارے پیش والے ہو جائیں گے. پھر یہ کیا پیش بنے والے ہو گا؟ جائیں گے. اللہ ربو رب العالمین، عالمین. رحمانو رحیمو مالکو، سب کے سب بدل جائیں گے. جی استاذ. یہ سب کو لام جا رہا نے جر دے. کیونکہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے نا. مرکب اضافی بن کے اللہ کی صفت 4. ٹھیک ہے. اب یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ اللہ کی صفت نمبر 4 بنے گا. آگئی سمجھ؟ جی استاذہ الحمدللہ. سب بچوں کو آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ شروع میں آپ کو یہ لگتا ہے ایسے، لیکن پھر جب سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو یہ بڑا مزیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت 1 ہے، یہ صفت 2 ہے، یہ صفت 3 ہے، اور یہ پوری کی پوری آیت نمبر کیا ہے اس کا؟ 3. آیت 3 مکمل صفت 4 ہو گئے. 4. دن کا مالک.
اب آپ کو یہ سمجھ آئی کہ جیسے ہی آپ کو زیر والا کوئی بھی اسم ملے گا آپ نے فوراً یہ 4 چیزیں اپلائی کرنی ہے، خود بخود آپ کو جواب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں میں نے ابھی پچھلی کلاس میں پڑھائی ہے، وہ میں نے پورا ایک وہ شیئر بھی کیا تھا دوسری کلاس کو، کسی نے پوچھا تھا اس کو ہم کہتے ہیں پیچیدہ یا کیا کہتے ہیں، پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مرکب مرکب اضافی. اضافی، جس میں 2 سے زیادہ اسم آ جائیں، 2 سے زیادہ اسم اگر صفت بن کر آ جائیں تو ایسے مرکب اضافی کو پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی 2 سے زیادہ اسم اگر صفت بن کر، صفت میں کہہ رہی ہوں مضاف، جی آپ نے صفت لکھ دیا ہے، مضاف مضاف بن کرا۔ اور میم جی ایک سے زیادہ صفت والے بھی تو مرکب توصیفی ہی کہلائے گا۔ جی دو سے زیادہ اسم اگر جملہ کچھ ٹھیک نہیں بنایا، 2 سے زیادہ اسم اگر مضاف بن کر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے جو کمپلیکیٹڈ اسم ہے، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، مثال دی ہوئی ہے جب ہم نے مرکب اضافی پڑھے تھے کہ احمد کے بیٹے کے اسکول کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ، 6 اسم سے مل کے ایک جملہ بن گیا۔ تو جب تک اسم کے ساتھ اسم مل رہا ہے اور اس میں کا کی کے کا میننگ آ رہا ہے تو وہ تمام کے تمام کیا ہیں، مرکب اضافی کا حصہ، مضاف بن کے آ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، استاذہ مرکب ایک سوال اضافی ہے. بن کے آ رہے ہیں۔ تو جب تک زیادہ اسم جو ہیں اس طرح مل کے آ رہے ہیں کہ بیچ میں ترجمے میں، اردو ترجمے میں کا کی کے آ رہا ہے تو وہ سارے اسم مرکب اضافی کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب اس میں قاعدہ کیا استعمال ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ہمیں پتہ ہے مضاف کیسا ہوتا ہے، مضاف کے کیا قاعدے ہیں، مضاف ہمیشہ کیسا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ ہلکا پھلکا، ٹھیک ہے۔
نہ ال، نہ تنوین، اور نہ ہی آنی، اونا، اینا کا نون اعرابی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں نہیں آ سکتی اس کے اندر۔ اور اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اعراب میں رفع، نصب، جر تینوں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا اب ہمارے پاس کس کے قاعدے؟ مضاف کے۔ ہمیشہ ہلکا پھلکا ہوگا، نہ ال، نہ تنوین، نہ ہی آنی، اونا، اینا کے نون اعرابی آ سکتا ہے۔ اعراب میں رفع، نصب، جر تینوں آ سکتے ہیں۔ لیکن مضاف کے کیا قاعدے ہیں، کون بتائے گا؟ تازہ مضاف الیہ کے مضاف الیہ اس کے کیا قاعدے ہوں گے؟ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا، ہمیشہ جر میں ہوگا، مجرور ہوگا۔ اور بالکل استاذہ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ مضاف الیہ مجرور کے ساتھ معرفہ بھی ہوگا ہمیشہ ابھی کہ پہلے تو نہیں؟ مجھے بتائیں نا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا رول ہے، مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ استاذہ ہمیشہ مجرور ہوگا، بالکل، مضاف الیہ مجرور ہوگا، ال بھی اس کے ساتھ ال بھی ہوگا۔ استاذہ اگر ال ہوگا تو پھر یہ معرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ مجرور اسم ہوگا، اور استاذہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، یہ میرا سوال تھا۔ نہیں بیٹا، نہیں ہوگا، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس صرف کے نا مجرور۔ ایگزامپل دیکھا کرو، آپ کو سمجھ فوراً آ جائے گی۔ مثلا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں، میں نے ابھی جس طرح کہا ہے احمد کی بیٹی یا احمد کا بیٹا، تو احمد معرفہ ہے تو اس کی بیٹی جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ تو نکرہ ہے کہ نہیں نکرہ؟ جی پھر میں نے استاذہ وہ تو اسکول جی کہا تو اسکول، پھر میں نے شیشہ کہا، پھر میں نے کھڑکی کہا، تو یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے یہ تو۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب استاذہ احمد کی وجہ سے تو نہیں وہ ہو سکتا جی معرفہ۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلا رول تو یہ پتا چل گیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہلکا پھلکا کیا ہو رہا ہے؟ مضاف۔ اب کیسے پتا چلے گا، نہ اس پہ ال آ رہی ہے نہ تنوین، کے مضاف کیا ہے، اس کی اعرابی حالت وہ وسعت کیا ہے، مضاف کی وسعت کیسے پتا چلے گی؟ وہ استاذہ مضاف مضاف الیہ کے الیہ مقابل سے ہوتا پتہ چلے گی۔ بالکل، ہے، مضاف مضاف کی وسعت مضاف الیہ کو دیکھ کر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، مضاف کی وسعت مضاف الیہ کو دیکھ کر بتائیں گے۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ مانا جائے گا۔
तो चारों लिहाज से होगा ये, फिर इसका मतलब है। नहीं, चारों लिहाज से तो नहीं है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी में आपने पढ़ा है चारों लिहाज? किस में पढ़ा है चारों लिहाज? मैं आपको कह रही हूँ अहमद की बेटी, तो क्या अहमद और बेटी दोनों मुजक्कर हैं या दोनों मुअन्नस हैं? सही सही, ठीक है, जेंट्स के लिहाज में ठीक है, वो और सब मैं तो कह रही इसके हूँ लिहाज से। अहमद की बेटी, दोनों वाहिद हैं। मैं कह रही हूँ अहमद की दो बेटियां, एक वाहिद है एक तस्निया है। मैं कह रही हूँ अहमद की बेटियां, एक वाहिद है एक जमा है। चारों लिहाज से बराबर हो सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, सही। सिर्फ दो चीजें, एक मारिफा है, ठीक है, यानी कि ये वुसअत सेम होगी, और एराबी हालत भी सेम नहीं है। मुजाफ किसी भी हालत में आ सकता है, जबकि मुजाफ इलैहि ने हमेशा मजरूर होना है। तीसरी चीज भी सेम नहीं है। समझ आई? जी सेम जी। सिर्फ वुसअत है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो मुजाफ है वो हल्का फुल्का है, ना अल है ना तनवीन है ना नून एराबी है, लेकिन तीनों एराब ले सकता है। जबकि मुजाफ इलैहि मारिफा भी हो सकता है, नकिरा भी हो सकता है, और लेकिन एराब उसका हमेशा मजरूर होगा। अब असल पॉइंट ये है कि अगर मैंने ऐसा जुमला ले लिया कि जिसमें बहुत ज्यादा इसम मिल के एक मुरक्कब इजाफी बन रहा है, अहमद की बेटी के स्कूल के कमरे की खिड़की का शीशा। कितने हो गए? कितने इसम आ गए? 6 इसम। तमाम 6 इसम मिलकर एक मुरक्कब इजाफी बनेगा। एक मुरक्कब इजाफी बनेगा। अब हमने क्या करना है, मतलब अब हम कैसे करेंगे कि इसका तरीका क्या होता है, इसको अब आपने लोगों ने गौर से सुनना है। उर्दू और अरबी में दोनों मुरक्कब बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। उर्दू और अरबी में जुमला लिखने का अंदाज बिल्कुल फर्क है। उर्दू में मैं लिख रही हूं अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। अरबी में क्या लिखूंगी मैं इसका? बैतुल्लाही। 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 अब उर्दू में पहले क्या आ रहा है? अल्लाह आ रहा है पहले। तो अरबी में ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? बैतुल्लाह। जी अल्लाह उस्ताद, का ऑपोजिट रसूल, होगा। रसूलुल्लाह। अल्लाह का रसूल, उसका हमने अरबी क्या किया? रसूलुल्लाह। आई समझ? यानी कि ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। अब यहां पे जो मैंने लिखा है मिसाल के तौर पे, अहमद की बेटी के स्कूल के कमरे की खिड़की का शीशा, इसका जब मैंने तर्जमा अरबी में जाके करना है तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा आखिर से पीछे की तरफ। सबसे पहले मैं लिखूंगी शीशा, शीशा, खिड़की, उसके कमरा, बाद मैं स्कूल, लिखूंगी खिड़की, खिड़की के बाद मैं क्या लिखूंगी?
کمرے، کمرے کے بعد میں کیا لکھوں گی؟ اسکول، اور اسکول کے بعد میں کیا لکھوں گی؟ بیٹی، اور بیٹی کے بعد آخر میں آئے گا احمد. آئی سمجھ؟ دونوں کا فرق سمجھ آیا؟ جی بچوں بولو. جی استاذہ جی پہلے سارے جی جی مضاف الیہ لکھے جائیں گے اور سارے پھر مضاف آخر میں الیہ جا اتنے کے زیادہ جو مضاف الیہ ہیں؟ نہیں استاذہ جو مضاف بھی ہوں گے اور مضاف الیہ بھی ہوں گے اور آخر میں جا کے مضاف ہوگا اور یہاں پر لاسٹ میں مضاف الیہ جو ہوگا. جی بالکل پھر آپ جو استاذہ درمیان میں حروف ہوں گے وہ مضاف بھی بنیں گے اور مضاف الیہ بھی بن رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہے. اچھا اب ایک اور بات کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرکب اضافی میں پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف کے مضاف الیہ؟ پہلے مضاف آئے گا نا، جی بالکل، پہلے مضاف آئے گا اور پھر پھر مضاف مضاف الیہ. الیہ آئے گا. ٹھیک ہے، عربی میں پہلے بھی تو ہے نا. احمد تو اس کا احمد آئے گا مطلب ہے نا کہ جو پہلے. ہمارا سب سے پہلا ہے اردو کا وہ عربی میں سب سے آخر میں جانا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو استاذہ اس طرح سے پھر مضاف احمد جو ہے وہ اردو مضاف کا ہوگا، الیہ ہے اور اردو میں شیشہ جو ہے ہوگا. وہ مضاف ہے. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپوزٹ لکھ رہے ہیں نا، اردو سے عربی اپوزٹ ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ شیشہ جو ہے مضاف ہے. شیشے کی عربی کیا ہوگی؟ باقی کھڑکی تو نماز کا، اور کمرہ غرفہ، یہ مدرسہ بلڈنگ. اور جو احمد ہے یہ مضاف الیہ ہے، آخر میں آتا ہے نا مضاف الیہ عربی میں. تو شیشہ ہے مضاف، اور احمد جو ہے یہ ہے مضاف الیہ. تو ان کے اوپر نا پورے پورے قاعدے آ جائیں گے. جو مضاف کا قاعدہ ہے وہ مضاف پہ آ جائے گا، یعنی کہ شیشے کے اوپر کیا آئے گا؟ پورا مضاف کا قاعدہ. وہ کیا ہے مضاف کا قاعدہ؟ نو عرض نو تنوین ہلکا پھلکا اسم ہوگا. کپل کا ہلکا پھلکا اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ نارمل ہے تو یہ پیش والا ہوگا، انلیس کے سے پہلے حرف جر آ جائے یا انا آ جائے یا کچھ بھی آ جائے. اور اسی طرح جو دوسرا ہے مضاف الیہ، اس کا بھی پورا کا پورا پکا قاعدہ ہوگا مضاف الیہ والا. یعنی کہ احمد ہے تو یہ معرفہ ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ احمدن. آئی سمجھ؟ معرفہ بھی ہے اور احمدن مجرور بھی ہے. اب یہ جو بیچ والے سارے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ جو کہ یہ شیشہ جو ہے یہ مضاف ہے تو کھڑکی اس کا مضاف الیہ ہے. اب کھڑکی اگر مضاف ہے تو کمرے اس کا مضاف الیہ ہے. کمرے اگر مضاف ہے تو اسکول اس کا مضاف الیہ ہے. بیٹی اگر مضاف ہے تو احمد اس کا مضاف الیہ ہے. آئی سمجھ؟ یعنی کہ ایک وقت میں وہ مضاف بھی بن رہے ہیں اور مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں. تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یعنی کہ یہ والے جتنے بیچ والے ہیں یہ ایٹ اے ٹائم، یہ ہلکے پھلکے اسم بھی ہوں گے اور مجرور بھی ہوں گے. جی یہ تو اس مضاف کے لیے قاعدہ مضاف کیا الیہ. کرتے ہیں؟ ایسے اسم جو ایک وقت میں مضاف اور مضاف الیہ
دونوں بنتے ہوں تو ہم دونوں کا ایک ایک قاعدہ لے لیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 مضاف کا کیا قاعدہ اٹھائیں گے کہ وہ ہلکا ہوگا اور مضاف الیہ سے کیا اٹھائیں گے ہمیشہ مجرور ہوگا. مجرور ہوگا. تو اس طرح سے ہمارا یہ بن جائے گا پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. اب ادھر دیکھو اپنے اس کے اوپر کہ مالک جو ہے یہ پیور مضاف ہے، موصوف ہے، موصوف کہہ رہی ہوں، مضاف ہے، تو اس کو ہم نے ہلکا پھلکا رکھا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مضاف تینوں حرکات لے سکتا ہے تو اللہ نے اس کو زیر دی تو اس نے زیر بھی لے لی. الدین کیونکہ مرکب اضافی کا مضاف الیہ ہے، اس پہ ال بھی آ سکتی ہے، تنوین بھی. یہ معرفہ تھا، اس نے ال لے لیا، لیکن ہوگا ہمیشہ مجرور اسم، اس نے زیر بھی لے لی. اب جو بیچ میں تیسرا آ گیا جو کہ مالک کا مضاف ہے، مضاف الیہ ہے اور الدین کا مضاف ہے، یعنی کہ ایک وقت میں یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا ہوا کہ مضاف سے اس نے کون سی لے لی صفت کہ ہلکا پھلکا ہے، اور مضاف الیہ سے کیا لے لی کہ مجرور بھی ہے. مجرور ہے. ہلکا بھی کر دیا اور مجرور بھی کر دیا. سمجھا پائی ہوں بات کو؟ جی جی میم، ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے. گڈ ہو گیا. تو الحمدللہ آج ہمارا ہم نے ایک ہی آیت کی، 2 آیتیں کی، مگر اچھے سے سمجھ کے کی ہیں. ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. کسی کا کوئی ابھی بھی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہو. کسی بچے کو کنفیوژن ہے کسی پوائنٹ میں؟ بغیر ڈرے پوچھ سکتے ہو بیٹا. کوئی جواب نہیں دے رہا. جی مجھے تو ماشاءاللہ سے سمجھ آ گیا ہے، باقی سب جواب ہی نہیں دے رہے میم. چلو جی، میں پھر بہت سمجھ میں آ گیا تھا. خوش ہوئی ہوں کہ ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ گیا. گڈ ہو گیا. یہ کل کسی میرے سے اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا تو میں نے کل ہی پڑھایا تھا اور میں نے اس ٹاپک کو نا اپلوڈ کیا تھا. میں نے ایسی دوسرے گروپ میں، آج آپ کے گروپ میں بھی ڈال دیتی ہوں. وہ بھی سن لینا، اس کو بھی سن لینا، تو ڈبل دہرائی ہو جائے گی آپ کی. چلیں، اس کی کوئی پکچر لے لے تو ہم اس کو اینڈ کریں پھر انشاءاللہ. کوئی بچہ اس کی پکچر لے لے گا؟ میم فائنل ہو گیا. جی لے لی. ہو گیا. جی جی میم. چلیں جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب نے دعاؤں میں ایک دوسروں کو یاد رکھنا ہے. ایک ہماری بہت ہی پیاری ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں کینسر کی وجہ سے. ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ 8 سال تک وہ میرے ساتھ رہی، اور چند میری جو اسٹوڈنٹ ہیں جو میری ہر کلاس میں گھس جاتی تھیں ان میں سے ایک تھیں، تو اس لیے ان کے لیے بہت خصوصی دعا کرنی ہے. بہت ہی ان میں پڑھنے کا جذبہ تھا، سیکھنے کا، اور پھر الحمدللہ اب سکھانا بھی شروع کر دیا تھا. تو ان کے لیے اسپیشل دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह मैम। वालेकुम अस्सलाम दुआ रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ पढ़ दे कोई जल्दी से। सुबह